حسن صاحب، ایک امریکی کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ خلا میں دیو ہیکل آئینے نصب کر کے ضرورت کے مطابق زمین پر سورج کی روشنی پہنچا سکے گی۔ اسے لائٹ آن ڈیمانڈ منصوبہ کہا جا رہا ہے۔ بیٹا آپ نے کہا دلچسپ خبر، یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ یہ ہیں قومیں، زندہ قومیں، ہم شاعری میں زندہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ بات سنو، پاکستان بنا 1 روپے کا قرض نہیں تھا، لٹے پٹے لوگ تھے، قرضہ نہیں تھا، بلکہ ہندوستان سے کروڑوں روپے لینے تھے۔ گاندھی جی نے جو اپنا مرن برت رکھا تھا وہ اسی لیے تھا کہ جو پاکستان کا حق ہے اس کو واپس کرو۔ اسی کے نتیجے میں گاندھی صاحب مارے بھی گئے، یہ یاد ہے؟ جی، ہم نے لینا تھا، دینا کسی کا کچھ نہیں تھا۔ اور اسی ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کا جو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں اگر قرض لینے کا چلن شروع ہو گیا تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ اب یہ سبحان اللہ، یعنی رات کو دن میں بدلنا، یہ دلچسپ ہوگا آپ کے لیے، میرے لیے دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتاؤں، یہ ہمارے یہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ احمق ہیں۔ وہ چند دن پہلے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ وائٹامن ڈی سورج کی روشنی میں ہر وقت ہی نہیں ہوتا، مختلف اوقات ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ مجھے نہیں پتا کہ لاہور میں کون سے وہ 1 2 4 گھنٹے ہوتے ہوں گے جب وائٹامن ڈی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تو بجے پھر دے رہا، ہمیں تو اتنی تمیز نہیں ہے۔ وہ دیکھو کہاں، اپنا آپ دیکھو کہاں، اور ہمارے مسائل دیکھو۔ یعنی خدا کی قسم، بلو ایوریج آدمی بھی اگر اس کو ملک کے ساتھ محبت ہو، فلانا ہو، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا پروردگار ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، سمجھو، سائیکیٹرسٹ کو بٹھاؤ کہ ہمارے عوام کا انحطاط اخلاقی آخری درجے سے بھی نیچے گر چکا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے۔ چچن اپنے سکولوں ڈنگر بنے نے، ڈنگراں نے تے چچن بنان گے، گوانڈی دا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ چپیڑا نہ لال کرنا۔ چلو نیکسٹ، امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ خود پسند، کرپٹ اور نااہل ہیں، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ٹرمپ تجربہ کار سیاستدان اور اپنے فیصلے خود کرنے والے انسان ہیں۔ حسن صاحب، امریکی صدر کے بارے میں 2 اہم ترین شخصیات کے خیالات میں تضاد کیوں ہیں؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، غور کرو۔ پوٹن نے سفارتی اور سیاسی بات کی ہے، جو گھر کا بھیدی ہے جو بائیڈن، اس نے حقیقت بیان کی ہے۔ کوئی یہ آپ تضاد ہے خیالات میں، نہیں، مفادات، ترجیحات۔ وہ روس کا صدر ہے، اس نے اور طرح بات کرنی، اس نے ایک سفارتی اور سیاسی بات کی ہے، جو بائیڈن نے حقیقی بات کی ہے۔ واللہ اللہ خیر چلا، اس میں کیا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ میرا کو جو مجھے پسند کرتا ہوگا اور طرح کا بات کرے گا، جو کوئی اور ہوگا وہ اور طرح کا بات ہے۔ آپ نے اگر حاتم کو یا ہاشم کو ڈانٹنا ہو، آپ اور طریقے سے ڈانٹو گے، میں اور طریقے سے ڈانٹوں گا، میں زیادہ لبرٹی لوں گا چونکہ میرا وہ بیٹا ہے، آپ تھوڑا کو لحاظ کر کے بہتر بولے۔ یہ کچھ بھی نہیں، کوئی تعداد نہیں۔ جو بائیڈن صاحب نے کہا ہے وہ خود جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، اس کو علیحدہ کر دو، بات ان کی ہی ٹھیک ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ عالمی جنگ کو روکنے کی واحد ضمانت ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یہ کوئی دعویٰ شعوہ نہیں ہے، اٹس اے بیسک ریالٹی۔ ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ اگر اس کرۂ ارض پہ ایٹمی نوٹنکی شروع ہو گئی تو پھر اللمان الحفیظ، پھر پوری دنیا کا انجام دیوداس جیسا ہی ہوگا۔ انسان پھر سے پتھر کے زمانے میں پہنچ جائے گا، یاد رکھنا۔ نہ کوئی ٹرمپ بچے گا اور ہر تہذیب ڈمپ ہو جائے گی۔ آپ سینکڑوں نہیں، ہزاروں سال پیچھے چلے جاؤ گے۔ اور میں نے ایک لفظ روانی میں غلط بول گیا ہوں،
ہمارے ہاں عام طور پہ پڑھایا جاتا ہے, ہماری کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے, چونکہ لکھنے والے بھی جاہل ہیں, کہ اسٹون ایج یہ بیہودہ بات. انسان کا سفر شروع ہوا ہے بیٹا ووڈ ایج سے. ایج دو پائے جائے نے, اور اس کی سب سے بڑی ایجاد کہتے ہیں یہ وہیل ہے, وہ بھی بکواس ہے. اس کی انسان کی سب سے بڑی ایجاد نہیں, دریافت اس کے 2 ہاتھ ہیں. یہ چوپایا جب 2 ٹانگوں پہ آیا, پھر ان کا استعمال. یہ بچے ہمارے ینگسٹرز سن رہے ہوں تو 2 باتیں میں اس لیے, یہ آپ کے سوال کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق نہیں ہے. عیسائیت کے مذہبی رہنما پوپ لیو نے کہا کہ دنیا کے لیڈرز بھوکے لوگوں کی بجائے جنگوں کا پیٹ بھرنے میں مصروف ہیں. انسانی امداد کو سست جبکہ فوجی اخراجات بلا روک ٹوک تیزی سے جاری ہیں. سبحان اللہ یار, یہ بہت قابل احترام ہیں, چونکہ ایک لائن میں, ایک سطر میں انہوں نے دنیا کا جو اصل ہے نا نچوڑ, سمری, میں پورے قرۂ ارض کی بات کر رہا ہوں, ہر انسان کی بات, انہوں نے ہر انسان کی بات کی ہے, پورے قرۂ ارض کی, اور اس سے بڑی بدنصیبی اور جہالت کوئی نہیں. بالکل بڑی خوبصورت بات ہے کہ پتہ نہیں ٹریلین سے آگے تو مجھے آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. ڈالرز وہ ہتھیاروں پہ خرچ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون لوگ ہیں, پتہ نہیں ان کے اندر انسان نہیں ہے. لیکن بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ انسانی امداد سست, بلکہ سست ترین فوجی اخراجات بلا روک ٹوک تیزی سے جاری ہیں. ہمارا اپنا حال دیکھ لو, دنیا کی فضا ہی ایسی ہے, گلوبل کنڈیشنز ہی ایسی ہیں, ساڑی مت ماری اسی ایٹم بم بنا دے, ساڑا گوانڈ ہے, ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں, کرنا پڑتا ہے. چلیں آگے. حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پنجاب کے صوبائی وزیر صحت نے اچانک چھاپا مار کر سرکاری ہسپتال کا خالی کمرے میں اے سی چلتے ہوئے پکڑ لیا جبکہ ڈاکٹر غائب تھا. پورے ملک کا یہی حال ہے, یہ کون سی کو نئی بات ہے. میں کل کسی کا سن رہا تھا, اس نے کہا کہ تو ملازم ہائی پروفائل مہنگی گاڑیوں میں, ایس یو ویز میں ملازم بیٹھے ہیں, اے سی چل رہا ہے, ظاہر ہے فیول بھی چل رہا ہے تو اے سی چل رہا ہے نا. وہ کہتا 2.5 گھنٹے کے بعد, کوئی یہ وی لاگر ٹائپ تھا, اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا, میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد میں واپس جب آ کے گزرا ہوں, اسی طرح وہ سارے ملازم بیٹھے تھے, عوام کا خون چل رہا تھا. جو تم تو بات کر رہے ہو سرکاری ہسپتال, یہ خاص طرح کی بے شرمی اور بے حیائی ہے. یہ میں بھی نہیں پیٹتا, ڈی این اے بڑی بات ہے, یہ بہت خوفناک چیز ہے. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کے سے نہ پایا, وہ ڈاکٹر ہوئے گا, اندازہ لگاؤ, چلتا چھٹ گیا. اور تمہاری بیوروکریسی کیا کرتی ہے, گرمیوں میں صاحب کے آنے سے 2 گھنٹے پہلے اے سی, صاحب تو ہمیں اگا پیچھا کوئی نہ ہوئے. اور ایک اور خوشخبری سناؤں, سول سروس میں دلچسپی رکھنے والے بچوں کی تعداد میں بے تحاشا کمی آ رہی ہے. یہ بڑا میں حیرت ہوئی, یہ آج کے اخباروں میں پڑھا میں نے. سول سروس کے جو سی ایس ایس یا جو بھی ہوتا ہے, یہ وہ ان میں لوگوں کا انحطاط جو ہے نا بہت تیزی سے, تعداد میں بہت فرق ہے. کوئی 2-4-5% کا نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. خوشخبری ہے, لیکن یہ بہرحال پورا کرو گے کیوں نہیں کرو گے. 2 ٹکے دا بندہ نکلتا بھکاری ووٹوں کا, نوٹ کا یا ووٹ کا. ابھی کبھی بھکاریوں کی بات کی آپ نے جی, وہ تو روٹی مانگتے ہیں, تم تو ووٹوں کے مانگتے ہو, اور انہی ووٹروں کے پاس تم ان کی سڑکیں روک لیتے ہو. اتنی ہی نفرت اب مجھے ان سے بھی ہوتی جا رہی ہے.